إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، لا تعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا۔ معزز سامعین، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، میں تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور انہیں انسانوں کو ڈالا جائے گا جو دنیا میں اپنی منمانی اور مرضی کرتے ہوں گے۔ تو فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، میں یہ دنیا مومن کے لیے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن معزز سامعین، آج ہمارے معاشرے کے اندر اس گئے گزرے دور میں ہر والدین، ہر ماں باپ اپنے بچے کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اپنے بچے کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھا راستہ دکھاتے ہیں، کس راستے پہ چل کے ہمارا بچہ آرام کی، سکون کی زندگی گزار سکتا ہے۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سردیوں کا موسم ہے، یہ سردیوں کی راتیں ہیں، سرد دن ہیں، اور والدین ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ہمارے بچے کو، ہماری بچی کو، ہمارے بچوں کو سردی نہ لگ جائے، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ سردی سے محفوظ رہیں، یہ سردی سے بچے رہیں۔ ہاں معزز سامعین، اسی طرح اس زندگی کے علاوہ ایک اور زندگی ہے، یہ زندگی جو عارضی زندگی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی، اور ہم اپنے بچوں کی عارضی زندگی بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ صبح سے لے کر شام تلک، اور شام سے لے کر صبح تلک، دن رات ایک کیا ہوا ہے کہ ہماری اولاد اچھی زندگی گزارے، ہماری اولاد صحیح زندگی گزارے، ہماری اولاد اچھا وقت گزارے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، میں یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، ہر خواہش، ہر آرزو، کافر کو جو کچھ ملنا ہے اس دنیا میں مل جانا ہے، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، کیونکہ مومن کا، مسلمان کا حقیقی گھر جنت ہے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، فرمایا یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، آخرت باقی رہنی ہے۔ معزز سامعین، ہم اپنی اولاد کی تربیت کم کر سکتے ہیں، یہ میں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ رب العزت بلائی کا، اشائی کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین، اتنی دکھ اور درد کی بات ہے کہ آج ہمارے ذہنوں کے اندر ہر چیز ہے، ہر بات ہے، ہر کام ہے، ہر سہولت کی سوچ موجود ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں،
اپنے بچوں کے لیے مہیا کر سکتے ہیں، لیکن کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی یہ دنیا بھی بنانی ہے اور اگلی دنیا بھی بنانی ہے، یہ عارضی دنیا بھی بنانی ہے اور ہمیشہ کا گھر بھی بنانا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب تمہارا بچہ بچی تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائیں، ان کو نماز کی ترغیب دلاؤ، نماز کی طرف لے کر آؤ، نماز پڑھاؤ۔ جب 10 سال کی ہو جائیں اور ان کو مارو اگر نہیں پڑھتے تو ان کو ڈانٹو۔ کیا ہم واقعتاً ایسے کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو ترغیب دو، اس کو سمجھاؤ، دین کی طرف لے کر آؤ۔ لیکن میرے خیال سے ہم بدقسمت لوگ ہیں، ہماری قسمتیں اچھی نہیں ہیں، ہمارے مقدر اچھے نہیں ہیں، کیونکہ وہ چیز جو اللہ نے اس دنیا میں صرف کافروں کے لیے رکھی ہے، عیش و آرام، خواہشات، جو کہ ان کی اس دنیا میں پوری ہو جانی ہے، اگلی دنیا میں ان کو کچھ نہیں ملنا، اگلی دنیا میں ان کو کچھ نہیں ملنا، اگلی دنیا ان کے لیے ختم ہے اور ہمیشہ کا گھر جہنم ہے۔ اور آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا بھی اسی طریقے پہ، اسی راہ پہ چل پڑا ہے کہ ہم نے دنیا کی ہر سہولت اپنے بچوں کو دینی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کی سہولتیں دینے کے لیے تو تیار ہیں لیکن ہمیشہ کا گھر دینے کے لیے تیار نہیں۔ معزز سامعین، اس کی واضح دلیل یہ ہے میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ناراض، ہمارے ساتھ ناراض۔ اور معزز سامعین، اللہ رب العالمین بھی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ آج والدین ہر عمل کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، آج گھروں میں چلے جاؤ دیکھو، حقیقت بات ہے شاید کہ یہ موبائل فون شاید کہ اتنا والدین کو چلانا نہ آتا ہو جتنا اولاد کو، بچوں کو آتا ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے نا، اپنے اولاد کے سامنے سنبھل کے کوئی بھی کام کرنا، اپنے اولاد کے سامنے کوئی بھی کام سنبھل کے کرنا، یہ ایک دن تیرے ہی نقش قدم پہ چلیں گے۔ اپنے اولاد کے سامنے سنبھل کے کوئی بھی کام کرنا، ایک دن یہ تیرے ہی نقش قدم پہ چلیں گے۔ آج بچوں کو موبائل چلانا کس نے سکھایا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ کون سکھاتا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ کون لے کر جاتا ہے کہ بیٹا یہ ایپ، یہ آپشن ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے چلانا ہے؟ کسی نے نہیں بتایا، کیونکہ بچوں کو ماحول ویسا، ہر طرف موبائل، والد ہے تو موبائل، والد ہے تو موبائل، بڑا بھائی ہے تو موبائل، بڑی بہن ہے تو موبائل، ہر کو موبائل چلا۔ اور بچے بھی دیکھا دیکھی چلاتے ہیں۔ یہ چند دن بعد پہلے کی بات ہے، میں نے ایک بچے کو کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، وہ کہتا کہ ہمارے گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، میں نماز کیسے پڑھوں؟ میں قرآن کیسے پڑھوں؟ ہمارے گھر میں کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ معزز سامعین، بچے وہ کم کرتے ہیں جو کہتے ہیں، جو والدین کہتے ہیں وہ کم کرتے ہیں، اور جو والدین کرتے ہیں ان کو زیادہ کرتے ہیں، جو کچھ والدین کو کرتا دیکھتے ہیں ان کو زیادہ کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے بچے گھروں میں کون سے ماحول کو لے رہے ہیں، کون سے ماحول میں وہ پل رہے ہیں، کون سے ماحول کو اختیار کیے ہوئے ہیں،
جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین کہتے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے، بڑے ہوں گے تو پتہ چل جائے گا۔ ابھی سردیوں کی راتیں ہیں نا، والدین کو کتنا فکر ہوتا ہے کہ صبح سردی ہوتی ہے، دھوپ نہیں ہوتی، صبح صبح بچے اٹھیں گے، باہر نکلیں گے، سردی ہو جائے گی، نزلہ زکام ہو جائے گا، اور ان کو بچانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا بچہ بیمار نہ۔ تو کیا ہم دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، احادیث کے لیے بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جو کچھ مرضی ہو جائے ہمیں اپنے بچوں کو حدیث پڑھانی ہے، قرآن پڑھانا ہے۔ صبح صبح اٹھ کے بچے مساجد کے اندر تو نہیں آتے، لیکن اسکول کالج کے اندر چلے جاتے، وہاں تو ہم بھیج دیتے ہیں، بلا جھجک بھیج دیتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، کوئی موسم نہیں دیکھتے۔ ہم کہتے ہیں ابھی پڑھیں گے تو کل کچھ بنیں گے، ابھی پڑھیں گے، آج پڑھیں گے تو کل کچھ بنیں گے۔ تو معزز سامعین، ہم اپنی اولاد کو کتنا دھوکہ دے رہے ہیں کہ ان کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، ان کی ہمیشہ کی زندگی ان سے چھین رہے ہیں، اور عارضی دنیا کا لالچ دے رہے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا گھر، ہمیشہ کی سہولتیں ہم ان سے چھین رہے ہیں، اور سب سے بڑے دشمن ہم اپنی اولاد کے خود ہیں۔ ہم کہتے ہیں بیٹا جو کمانا ہے، جو لانا ہے، ابھی کچھ کرنا ہے تو کل کچھ ملے گا۔ تو معزز سامعین، جو ہمیشہ کا گھر جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا کو کافروں کے لیے جنت بنایا تھا، کیونکہ کافروں کے لیے اگلی آخرت جو ہے وہ جہنم ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، اور ایک مومن مسلمان کے لیے ایک دائرہ بنایا تھا کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اس دائرے کو کراس نہیں کرنا۔ لیکن آج کا مسلمان بھی جو ہے دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس انسان کو لے بیٹھے، اور جس طرح والدین ہوس سے بڑے ہیں، دنیا کے لالچ سے بڑے ہیں، وہی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں بیٹا آج تو کچھ پڑھ لکھ لے گا تو کل کو تجھے کچھ مل جائے۔ یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، اس کو یاد کرو، اس کو زندگی کا حصہ بناؤ، یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ نبی کائنات علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہونے والا فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو دنیا میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں ان کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اچانک اس کی سزا میں کمی آ جاتی ہے، تو فرشتوں سے پوچھتا بھی آج میری سزا میں کمی کیوں آئی ہے؟ تو وہ فرشتے بول کے کہتے ہیں آج دنیا میں تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے یہ عمل کیا ہے، اس کے عمل کرنے کی وجہ سے آج تیری سزا میں کمی ہوئی ہے، آج تیری سزا کم ہو گئی ہے۔ تو معزز سامعین، کیا ہم واقعات نہیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بھی کام آ سکے، ہمارے بچوں کے بھی کام آ سکے، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے، ہمارے بچوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی راستہ پہ چلا رہے ہیں، ایسے ہی راستہ پہ لے کر جا رہے ہیں؟ اگر تو لے کر جا رہے ہیں پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے دور رکھو۔ کون سی جہنم؟ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم جس کا ایندھن، جس کا بھالن انسان اور پتھر ہوں گے۔
تو معزز سامعین آئیں، آج بھی وقت ہے، آج بھی مہلت ہے، ہم خود بھی دین کی راہ پہ چلیں، اپنے بچوں کو بھی دین کے راستے پہ چلائیں، تاکہ یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔